بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرہ قرآن آسان تجوید کے ساتھ آج کے سبق میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیسے ہیں بچوں آپ سب؟ الحمدللہ۔ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورہ شمس کو مکمل کریں گے، یعنی آیت نمبر 6 سے آخر تک، اور سورہ لیل کی آیت نمبر 18 تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہم گزشتہ سبق کا اعادہ کریں گے۔ تو آپ سب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 58 پیج نمبر 58 کھولیے۔ سب نے کھولا ہوا ہے؟ جی۔ ماشاءاللہ۔ اب ہم گزشتہ سبق کا اعادہ کریں گے، یعنی گزشتہ سبق آپ لوگ پڑھ کے سنائیں گے۔ تو میں جس سے کہوں گا اور جتنی آیات کہوں گا وہ ان کی تلاوت کریں، ٹھیک ہے؟ امیمہ آپ سورۃ البلد کی ابتدائی 4 آیات کی تلاوت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ شاباش، ماشاءاللہ۔ عمر اس کے بعد والی 4 آیات آپ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایحسب ان لم یرہ احد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين۔ شاباش، ماشاءاللہ۔ حنزلہ اس کے بعد آپ سورت کے آخر تک پڑھیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلاقتحم العقبہ وما أدراك ما العقبہ فك رقبہ أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة۔ خوب کھینچ کر پڑھیے۔ اولئک أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة۔ شاباش، ماشاءاللہ۔ امامہ اس کے بعد آپ سورہ شمس کی جتنی آیت ہم نے پڑھی تھی کل کے سبق میں وہ سب پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها۔ شاباش، ماشاءاللہ۔ تو یہ ہم نے گزشتہ سبق کا اعادہ کیا ہے۔ آج کے سبق میں ہم سب سے پہلے سرگرمی کریں گے۔ جس قاعدے کا ہم نے کل اعادہ کیا تھا اسی قاعدے کو ہم آج کے سبق میں پہلے تلاش کریں گے۔ تو آپ نے کل کس چیز کا اعادہ کیا تھا؟ کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش۔ شاباش۔ تو آج کے سبق میں آپ سب سے پہلے کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش جہاں جہاں آ رہی ہے اس کے ساتھ آپ ٹھیک کا نشان لگائیں گے، ٹک کا نشان لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پینسل اٹھائیے اور صفحہ نمبر 59 پیج نمبر 59 پر آپ نے سرگرمی کرنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ الحمدللہ آپ سب لوگوں نے سرگرمی مکمل کر لی۔ جی۔
اب آپ آپس میں ایک دوسرے کو ان الفاظ کی مشق کروائیں گے جن پر آپ نے ٹک کے نشان لگائے ہیں نا، تو وہی الفاظ آپ ایک دوسرے کو پڑھ کر سنائیں گے، ایک دوسرے سے سنیں گے بھی. تو بسم اللہ کیجئے. طحاها طحاها سواها سواها وتقواها وتقواها زكاها زكاها دساها دساها. شاباش ماشاء اللہ. يغشى يغشى تجلى تجلى أنثى أنثى لشتى لشتى أعطى أعطى واتقى واتقى. شاباش ماشاء اللہ. الحمدللہ آپ نے تمام الفاظ کی ایک دوسرے کو مشق کروا دی ہے. اب اس کے بعد ہم تلاوت کریں گے. میرے بات پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض وما طحاها. والأرض وما طحاها. اس لفظ کے لیے میں آپ کو پہلے بھی پچھلے اسباق میں توجہ دلا چکا ہوں. ارضی، ارض اور ارض، یہ تینوں الفاظ ادائیگی کے اعتبار سے مشق والے ہیں، یعنی را کے ساتھ ضاد کی آواز جب بھی آئے گی تو آپ کو اس کی اچھی مشق کرنی چاہیے. ارضی، ایک تو را کو موٹا پڑھنا ہے اور ضاد کی آواز بھی موٹی ہوتی ہے. ارضی پڑھیے اس لفظ کو. أرضي. ٹھیک ہے. وما آسان سا لفظ ہے. طحاها، ہا اور ہا اکٹھے آ رہے ہیں. ہا گلے کے درمیان سے یا حلق کے درمیان سے ادا کیا جاتا ہے اور ہا نیچے والے حصے تھے. ہا ہا، اور ہا پر کھڑا زبر ہے تو اس کو کھینچ کر پڑھیں ہیں، اور ہا کے ساتھ الف مدہ کی کیفیت حالت آ رہی ہے تو اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. طحاها پڑھیے. طحاها. شاباش. ایک دفعہ پوری آیت کو دہرائیں گے. والارض وما طحاها. والأرض وما طحاها. شاباش. حنظلہ پڑھیے. والأرض وما طحاها. شاباش. عمرہ پڑھیے. والأرض وما طحاها. شاباش ماشاء اللہ. آپ پڑھیے ماما. والأرض وما طحاها. را پر آواز کو کنٹرول کیجئے، قلقلہ جیسی آواز نہیں آنی چاہیے. ارضی. والأرض وما طحاها. اگلی آیت پڑھیں گے. ونفس وما سواها. ونفس وما سواها. نفس تنوین کے بعد واو ہے تو ملائیں گے بھی اور غنہ بھی کریں گے. سواها، واو پر جب ملائیں گے شد ہے واو کے اوپر، اس پہ کھڑا زبر بھی ہے، تو ایک دفعہ غور سے دیکھیے. سواها کیسے پڑھیں گے؟ سواها. شاباش. آیت کو دوبارہ پڑھیے. ونفس وما سواها. امیمہ آپ پڑھیے. ونفس وما سواها. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. فألهمها فجورها وتقواها. فَأَلْهَمَهَا دو دفعہ ہا آ رہا ہے، اس کا خیال رکھیے مخرج کا. فجورها اس میں پھر ہا آخر میں آ رہی ہے اور را کو موٹا پڑھنا ہے. فجورها میں واو کون سی ہے دیکھ کر بتائیے. واو مدہ. شاباش. وَتَقْوَاهَا قاف پر کیا ہوگا؟ قلقلہ. شاباش. ایک دفعہ پھر دہراتے ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. فألهمها فجورها وتقواها.
عمر آپ پڑھیے. فألهمها فجورها وتقواها. شاباش. امامہ آپ پڑھیے. فألهمها فجورها وتقواها. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. قد افلح من زکاها. قد أفلح من زكاها. قد افلح دال پر کیا ہوگا؟ قلقلہ. اور اس کے بعد حمزہ ہے زبر کے ساتھ. اس کا خیال رکھیے قد افلح جلدی سے پڑھتے ہوئے ایسے نہیں کرنا. قلقلہ الگ ہے اور حمزہ کی آواز الگ ہے. قد افلح پڑھیے ان دونوں الفاظ کو. قد أفلح. شاباش. من زکاہا نون پر غنہ ہوگا اور کاف پر کھڑا زبر ہے تو ہم اس کو ذرا کھینچ کر پڑھیں گے اور زا کے ساتھ ملائیں گے بھی کیونکہ کاف پر شد ہے. زکاہا پڑھیے. زکاہا. اب ایک دفعہ پھر اس آیت کو پڑھیں گے. قد افلح من زکاہا. قد أفلح من زكاها. حنزلہ پڑھیے. قد أفلح من زكاها. شاباش. امیمہ پڑھیے. قد أفلح من زكاها. شاباش. امامہ پڑھیے. قد أفلح من زكاها. شاباش. عمر آپ پڑھیے. قد أفلح من زكاها. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. وقد خاب من دساها. وقد خاب من دساها. قد قاف کو موٹا پڑھیں گے دال پر قلقلہ ہوگا. شاباش. خواب اس میں خا کو موٹا پڑھا جائے گا اور اس کے ساتھ الف مدہ ہے تو آواز کا اثر آگے بھی جائے گا یعنی خا نہیں پڑھنا اس کو. خواب پوری آواز کو موٹا رکھنا ہے. ٹھیک ہے. وقد خواب پڑھیے. وقد خاب. من دساها نون پر غنہ ہوگا. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. وقد خواب من دساها. وقد خاب من دساها. امامہ پڑھیے شاید کو. وقد خاب من دساها. شاباش. عمر آپ پڑھیے. وقد خاب من دساها. دال پر قلقلہ کرنا ہے لیکن دال کے نیچے زیر نہیں پڑھنی اس کا خیال رکھیے. وقد خواب پڑھیے. وقد خاب من دساها. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. کذبت ثمود بطغواها. كذبت ثمود بطغواها. شاباش. کذبت دال ہے اس کا خیال رکھنا ہے سیٹی نہیں ہونی چاہیے. دال پر شد ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ کذبت پڑھیے. كذبت. اور آخر میں تا ساکن ہے تو اس کا خیال رکھنا ہے اس پر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے. کذبت ثمود اس کے بعد ثا کی آواز ہے تو دونوں کو بہت توجہ سے دھیان سے ادا کرنا ہے. کذبت ثمود پڑھیے. كذبت ثمود. بطغواها طا موٹا ہے اور آگے غین بھی اس کو ملائیں گے لیکن اس کی آواز کو موٹا رکھنا ہے. طغواها پڑھیے. بطغواها. شاباش. پوری آیت کو پڑھیں گے. کذبت ثمود بطغواها. كذبت ثمود بطغواها. حنزلہ پڑھیے. كذبت ثمود بطغواها. طغ اس کو پڑھیے. كذبت ثمود بطغواها. آرام سے پڑھیں گے تو آسانی سے پڑھا جائے گا. جلدی کریں گے تو مشکل ہوگی. بطغواها. كذبت ثمود بطغواها. غین کو وعدے کیجئے. بطغواها. بطغواها. نہیں غین کو وعدے کیجئے اس کے بعد واو پڑھنا ہے. بطغواها. كذبت ثمود كذبت ثمود بطغواها. دیکھیے غین کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول مت کیجئے. ٹھیک ہے. اس سے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ غین کی جگہ واو پڑھ رہے ہیں. بطغواها یہ ایسے نہیں پڑھنا. مجھے دیکھیے
بطغواہا. پہلے غین کی آواز پڑھیے, بعد میں واو کے لیے ہونٹوں کو گول کیجیے, ٹھیک ہے؟ دوبارہ پڑھیے. كذبت ثمود بطغواها. شاباش, سب کو سمجھ میں آ گیا ہے؟ جی. کیسے پڑھنا ہے اس لفظ کو؟ ایک دفعہ سب مل کر اس آیت کو پڑھیے. كذبت ثمود بطغواها. شاباش. جلدی نہیں کرنی چاہیے قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے, کیونکہ ابھی ہماری مشق نہیں ہے نا, ابھی تو ہم سیکھ رہے ہیں. تو اس کو ٹھہر ٹھہر کر توجہ سے پڑھیں گے, ایک ایک لفظ کے مخرج کا, ایک ایک حرف کے مخرج کا خیال رکھیں گے تو آسانی سے پڑھا جائے گا. جیسے دیکھیے ابھی حنزلہ کو میں نے سمجھایا تو انہوں نے ہر حرف کے مخرج کا خیال رکھتے ہوئے پڑھا تو آسانی سے پڑھ لیا. تو ایسے ہی آپ سب جب بھی مشق کریں تو ہر حرف کے مخرج کا خیال رکھیے کہ وہ کیسے ادا ہوتا ہے. اگر آپ کسی حرف کے مخرج کو دوسرے مخرج کے حرف کے ساتھ مکس کریں گے تو دونوں آوازیں مکس ہو جائیں گی, پتہ نہیں لگے گا سننے والے کو کہ کون سا حرف پڑھا گیا, ٹھیک ہے؟ تو اس کا خیال رکھنا ہے. اگلی آیت پڑھتے ہیں. اِذِ انبعث أشقاها. إذ انبعث أشقاها. نون ساکن کے بعد با ہے تو ہم میم سے اس کی آواز کو بدلیں گے اور غنہ بھی کریں گے. اِذِ انبعث. پڑھیے اس لفظ کو. إذ انبعث. اس کے بعد ہے آسان لفظ ہے اشقاہا, قاف کو موٹا بھی پڑھیں گے اور کھڑا زبر ہے تو کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا. میری بات دہرائیے. اِذِ انبعث أشقاها. إذ انبعث أشقاها. امیمہ پڑھیے. إذ انبعث أشقاها. شاباش, آپ پڑھیے امیمہ. إذ انبعث أشقاها. شاباش. عمر آپ پڑھیے. إذ ای کو لمبا نہیں کیجیے, حمزہ کے نیچے زیر ہے, ہم زیر کو لمبا نہیں کریں گے. اِذ انبعث أشقاها. شاباش, ماشاء اللہ. اگلی آیت پڑھیں گے. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. شاباش. فقال لهم, میم ساکن پر غنہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے بعد میم یا با میں سے کوئی حرف نہیں ہے. رسول اللہ, را کو موٹا پڑھیں گے. لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے تو کیسے پڑھا جائے گا؟ موٹا. شاباش. اور اسی طرح ناقۃ اللہ, لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ موٹا. یہ ہم لام جلالہ کے اصول سیکھ چکے ہیں پہلے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش آئے تو اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے, اور زیر آئے تو باریک پڑھتے ہیں. جیسے آپ بسم اللہ میں پڑھتے ہیں نا, اعوذ باللہ میں پڑھتے ہیں تو وہاں اس سے پہلے زیر ہے تو باریک پڑھتے ہیں. تو یہاں پر زبر اور پیش ہے تو موٹے پڑھے جائیں گے. سقیاہا, قاف پر کیا ہوگا؟ قلقلہ. شاباش. اور یا پر کھڑی زبر ہے, اس کے بعد ہا کے ساتھ الف مدہ ہے تو دونوں کو کھینچ کر پڑھیں گے. ایک دفعہ پھر دہرائیے. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. اگر لمبی آیت ہو تو میں نے پہلے بتایا ہوا ہے کیا کریں گے اس کے لیے. ایک لمبا سانس کھینچ لیں گے, اور اگر اتنی لمبی ہے کہ آپ ایک سانس میں نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ درمیان میں کہیں کیا کریں گے, وقف کر لیں گے کسی ایسے لفظ پر جہاں سے آپ کو پیچھے سے ملا کر پڑھنا آسان ہو. جی دوبارہ سب ایک دفعہ مل کر پڑھیں گے. ایک لمبا سانس لیجئے, پڑھیے. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. اس کو ہم فدمدم علیہم پر بھی وقف کر سکتے ہیں.
فدمدم علیہم ربہم پر بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ دوبارہ ملا کر پڑھیں گے تو پھر آپ فدمدم علیہم سے ملا کر پڑھیں گے. تو ایک دفعہ ہم اس کو 2 حصوں میں پڑھ لیتے ہیں آسانی کے لیے. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. ربہم کی میم پر بھی غنہ ہے، ذنبہم کی بھی یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد با ہے، تو میم سے بدلیں گے اور غنہ بھی کریں گے. تو غنہ ٹھیک کرنا ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ ایک جگہ آپ کم کریں گے اور دوسری جگہ لمبا کر دیں گے. تو ایک جیسی مقدار ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. بِذَنبِهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ. آیت کو پڑھیے دوبارہ فدمدمہ سے. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. ماما آپ لمبا سانس لیجیے اور پھر پڑھیے، ٹھیک ہے. سب مل کر پڑھیں دوبارہ ایک دفعہ. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. شاباش. امامہ آپ پڑھیے فَكَذَّبُوهُ سے. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. شاباش. حنزلہ آپ پڑھیے. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. شاباش. عمر آپ بھی پڑھیے ساتھ کو. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. شاباش ماشاء اللہ. امیمہ آپ بھی پڑھیے ساتھ کو. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. ولا يخاف عقباها. وَلَا يَخَافُ آسان الفاظ ہیں، یخاف میں خا کو موٹا پڑھیں گے. عُقْبَاهَا قاف پر کیا ہوگا؟ قلقلہ. شاباش. ایک دفعہ پھر دہرائیں گے سب مل کر. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. ولا يخاف عقباها. اس کے بعد سورۃ اللیل شروع کریں گے. بسم اللہ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللیل اذا یغشا. والليل إذا يغشى. واللیل میں کون سی یا ہے؟ يلين. شاباش. یائلین ہے. اذا یہ الف مدہ ہے، یہاں پر ذال پر زبر ہے، اس کے بعد الف آ رہا ہے. یغشا غین کے مخرج کا خیال رکھنا ہے، اور شین پر کھڑا زبر ہے تو اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. واللیل اذا یغشا. پڑھیے اس آیت کو. والليل إذا يغشى. پھر پڑھیے ایک دفعہ. والليل إذا يغشى. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. والنہار اذا تجلی. والنهار إذا تجلى. آسان آیات ہیں، ادائیگی کے اعتبار سے کوئی مشکل لفظ نہیں ہے ان میں. والنہار کے نون پر کیا ہوگا؟ غنہ. ایک دفعہ پھر دہرائیں گے.
والنهار إذا تجلى. والنهار إذا تجلى. اگلی آیت پڑھتے ہیں وما خلق الذكر والأنثى. وما خلق الذكر والأنثى. خلق الذکر، اس کا خیال رکھنا ہے، خا موٹا ہے، قاف موٹا ہے، اور ذال کے مخرج کو نرمی سے پڑھیں گے، سیٹی نہیں ہونی چاہیے. خلق الذکر پڑھیے. خلق الذكر. والانثى، نون ساکن کے بعد حروف حلقی نہیں ہیں، لام اور را نہیں ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ غنہ. غنہ ہوگا. اس کے بعد ثا ہے، ثا کے مخرج کا بھی خیال رکھیں گے کہ یہ بھی نرمی سے پڑھا جاتا ہے. ثا ذال وا، 3 حروف ہم نے سیکھے تھے کہ ان کی آواز میں سیٹی نہیں ہوتی، تو اس کا خیال رکھیے. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں وما خلق الذکر والانثى. وما خلق الذكر والأنثى. عمر آپ پڑھیے. وما خلق الذكر والأنثى. شاباش. امیمہ آپ پڑھیے. وما خلق الذكر والأنثى. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے ان سعیکم لشتی. إن سعيكم لشتى. نون پر کیا ہوگا؟ غنہ. شاباش. سعیکم آسان لفظ ہے لیکن اس میں عین کے مخرج کا خیال رکھنا ہے. سعیکم پڑھیے. سعيكم. شاباش. لشتی، تا پر تشدید ہے تو ہم شین سے بھی ملائیں گے، اور اس کے اوپر کھڑا زبر ہے تو کھینچ کر بھی پڑھیں گے. لشتی. ایک دفعہ پوری آیت پڑھیے. إن سعيكم لشتى. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. فأما من أعطى واتقى. فَأَمَّا کے میم پر غنہ ہوگا، اس کا خیال رکھیے کیونکہ میم پر شد ہے نا، تو ہم نے نون اور میم پر جب بھی شد ہو اس پر غنہ کرتے ہیں، یہ سیکھا ہوا ہے. من اعطا، نون ساکن پر غنہ ہوگا یا نہیں؟ نہیں. دیکھ کر بتائیے کیوں؟ کیونکہ حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا. شاباش. حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا ہے، یا آپ صرف یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حمزہ آ گیا ہے، تو اتنی بات بھی کافی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. اعطا، عین کے مخرج کا خیال رکھنا ہے، اور عین کی آواز آپ کو پتہ ہے باریک ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک موٹی آواز ہے طا، ٹھیک ہے، کھڑا زبر کے ساتھ، تو اس کا خیال رکھنا ہے. واتقا، اس میں بھی خیال رکھیے کہ تا پر تشدید ہے، پیچھے سے ملائیں گے، اور اس کے اوپر زبر ہے، کھڑا زبر نہیں ہے، تو واتقا نہیں پڑھنا. واتقا، کھڑا زبر صرف اس لفظ میں قاف پر ہے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر پڑھیں گے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. فأما من أعطى واتقى. حنزلہ پڑھیے. فأما من أعطى واتقى. شاباش. امیمہ پڑھیے. فأما من أعطى واتقى. عین کو وعدے کیجئے. اعطا، أعطى. طا موٹا ہے. أعطى. پھر پڑھیے آیت میں اس کو. فأما من أعطى واتقى. یعنی آیت جب آپ پڑھیں گی تب بھی اس لفظ میں عین کو واضح کیجئے اور طا کو موٹا پڑھیے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. فأما من أعطى واتقى. آپ پڑھیے ماما. فأما من أعطى واتقى. شاباش. تو آپ نے سنا مہیمہ عین کو انہوں نے کس طرح واضح کیا ہے، بالکل اسی طرح اس کی آپ نے مشق کرنی ہے. اس لفظ پہ آپ نشان لگائیے کہ آپ نے اس لفظ کی مشق کرنی ہے، اس میں عین کو اور طا دونوں کو واضح رکھنا ہے. ایک دفعہ پھر سب مل کے ساتھ کو پڑھ لیتے ہیں. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. فأما من أعطى واتقى. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. وصدق بالحسنى.
صاد اور قاف کو موٹا پڑھا جائے گا، وصدق، بیچ میں دال باریک ہوگا، دال کو موٹا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، وصدق نہیں پڑھ دینا، یہ غلط ہو جائے گا، وصدق، کیسے پڑھیں گے؟ وصدق شاباش، بالحسنى، اس میں کسی آواز پر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا خیال رکھیے، بالحسنى نہیں، اس کو ڈھیلا کر کے نہیں پڑھنا بلکہ اچھے طریقے سے اس کو پڑھیں گے، بالحسنى، پڑھیے اس لفظ کو، بالحسنى شاباش، اب پوری آیت پڑھیے، وصدق بالحسنى امیمہ پڑھیے، وصدق بالحسنى شاباش، عمر آپ پڑھیے، وصدق بالحسنى شاباش، اگلی آیت پڑھیں گے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، فسنيسره لليسرى فَسَنُيَسِّرُهُ، تھوڑا سا بڑا لفظ ہے لیکن آسان لفظ ہے، ادائیگی کے اعتبار سے صرف اس میں را کو موٹا پڑھنا ہے، اس کا خیال رکھیے، فَسَنُيَسِّرُ، دوسرے سین پر شد ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ، ہاں پر کھڑا زبر ہے تو اس کو کھینچیں گے، باقی اس لفظ میں کسی آواز کو نہیں کھینچنا، صرف اسی لفظ کو پڑھیے، فَسَنُيَسِّرُهُ، فسنيسره اگلا لفظ بھی آسان ہے، لِلْيُسْرَى، را کو موٹا پڑھنا ہے، پڑھیے، لليسرى اب پوری آیت کو پڑھیے، فسنيسره لليسرى ہاں کو وعدے کیجیے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، فسنيسره لليسرى شاباش، عمر آپ پڑھیے، فسنيسره لليسرى شاباش، حنظل آپ پڑھیے، فسنيسره لليسرى شاباش، آپ پڑھیے امامہ، فسنيسره لليسرى شاباش، امیمہ آپ پڑھیے، فسنيسره لليسرى شاباش، اگلی آیت پڑھیں گے، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، وأما من بخل واستغنى وَأَمَّا کے میم پر کیا ہوگا؟ غنہ من بخیلا، کیا کیا جائے گا؟ غنہ کیونکہ نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو نون ساکن کی آواز کو کس سے بدلیں گے؟ میم سے میم سے، شاباش، بخیلا میں خا موٹا ہے، وَاسْتَغْنَى، غین کا خیال رکھیے، ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، وأما من بخل واستغنى امامہ آپ پڑھیے، وأما من بخل واستغنى شاباش، حنظل آپ پڑھیے، وأما من بخل واستغنى شاباش، امیمہ آپ پڑھیے، وأما من بخل واستغنى شاباش، عمر آپ بھی پڑھیے اسی آیت کو، وأما من بخل واستغنى شاباش، اگلی آیت پڑھیں گے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، وكذب بالحسنى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، یہ آسان الفاظ ہیں، آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کذب میں ذال کے مخرج کا خیال رکھنا ہے، ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، وكذب بالحسنى ایک دفعہ پھر پڑھیے، وكذب بالحسنى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، فسنيسره للعسرى اس سے پہلے آپ نے آیت پڑھی تھی 7 نمبر آیت، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، یہاں پہ کیا ہے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسرَى، عین ہے یہاں پر، بس اتنا ہی فرق ہے، باقی آپ دیکھ رہے ہیں الفاظ تقریباً وہی ہیں، تو انہی باتوں کا خیال رکھنا ہے، یعنی فَسَنُيَسِّرُهُ میں دوسرے سین پر شد ہے، را موٹی ہے، ہا کو واضح کریں گے اور کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ الٹا پیش ہے، لِلْعُسْرَى، عین کے مخرج کا خیال رکھنا ہے اور را کو موٹا پڑھنا ہے، ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، فسنيسره للعسرى
للعسرى للعسرا نہیں پڑھنا، للعسرا، پھر پڑھیے للعسرى پوری آیت کو پڑھیے. فسنيسره للعسرى ہاں کو واضح کیجیے، فَسَنُيَسِّرُهُ. فسنيسره للعسرى شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. وما يغني عنه ماله عنہ کے نون پر غنہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ حروف ہاں جی، حروف حلقی میں سے ہاں موجود ہے، تو اس کا خیال رکھیے. دوبارہ پڑھیے. وما يغني عنه ماله إذا تردى مالوہو کے ہاں پر چھوٹی مدد تھوڑا سا زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے. دوبارہ پڑھیے اس آیت کو. وما يغني عنه ماله إذا تردى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. وما يغني عنه ماله امامہ توجہ سے پڑھیے. عنہ نون ساکن کے بعد ہا ہے، آپ کو پتہ ہے یہاں پر غنہ نہیں ہونا، ٹھیک ہے. عنہ دوبارہ پڑھیے سب مل کر. وما يغني عنه ماله إذا تردى امامہ پڑھیے اس آیت کو. وما يغني عن پڑھیے دوبارہ پڑھیے. شاباش. وما يغني عنه ماله إذا تردى شاباش. امیمہ آپ پڑھیے. وما يغني عنه ماله إذا تردى شاباش. حنزلہ آپ پڑھیے. وما يغني عنه ماله إذا تردى شاباش. عمر آپ بھی پڑھیے اسی آیت کو. وما يغني عنه ماله إذا تردى شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى. إن علينا للهدى ان کے نون پر کیا ہے؟ غنہ علینا میں کون سی یا ہے؟ یائی شاباش. للہدا آسان لفظ ہے، دال پر کھڑا زبر ہے. تو میں نے یہ بتایا تھا آپ کو جیسے پہلے کہ وقف کرتے ہوئے کھڑا زبر میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے. للہدا کو کیسے پڑھیں گے؟ للہدا. جیسے لوانی میں پڑھا جا رہا ہے ایسے ہی وقف کی حالت میں بھی پڑھا جائے گا. للہدا کو ہم للہدا ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. ان علینا للہدا. إن علينا للهدى اگلی آیت پڑھتے ہیں. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. وإن لنا للآخرة والأولى ان کے نون پر غنہ ہوگا. لنا یہاں پر الف مدہ ہے، لنا اس لیے کھینچ کر پڑھ رہے ہیں. للآخرۃ، ٹھیک ہے. حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، تھوڑا سا کھینچیں گے اس کو. للآخرۃ، خا اور را کو موٹا پڑھا جاتا ہے. والاولا، کون سی واو ہے اس میں؟ واو مدہ شاباش. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. وإن لنا للآخرة والأولى عمر آپ پڑھیے. وإن لنا للآخرة والأولى آخرۃ، پھر پڑھیے. وإن لنا للآخرة والأولى شاباش. حنزلہ پڑھیے. وإن لنا للآخرة والأولى شاباش. امامہ پڑھیے. وإن لنا للآخرة والأولى شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. فأنذرتكم نارا تلظى
शाबाश। फ़अंज़रतुकुम नून पर क्या होगा? गुन्ना शाबाश। ज़रतुकुम रा को मोटा पढ़ना है। नारन यहाँ पर भी गुन्ना हो रहा है। तलव्वा तलव्वा, आप गौर से देखिए मैं कैसे पढ़ रहा हूँ। तलव्वा तलव्वा नहीं पढ़ना, इतना ज़ोर देकर नहीं पढ़ना। कैसे पढ़ेंगे? तलव्वा। फिर पढ़िए। तलव्वा शाबाश। एक दफ़ा फिर पूरी आयत को पढ़ते हैं। فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى शाबाश। उमैमा पढ़िए। فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم इसमें कोई आवाज़ खींच कर नहीं पढ़ी जाएगी, ठीक है? दोबारा पढ़िए। فأنذرتكم نارا تلظى उमैमा पढ़िए। فأنذرتكم نارا تلظى शाबाश। उमरा पढ़िए। فأنذرتكم نارا تلظى नारन पे जो रा है ना, इसमें भी इसको मोटा पढ़ना है क्योंकि दो ज़बान है इसके ऊपर। नारन। فأنذرتكم نارا تلظى तलव्वा تلظى शाबाश। हंज़ला पढ़िए। فأنذرتكم फिर पढ़िए। فأنذرتكم نارا تلظى मुझे देखिए गौर से, कैसे मैं पढ़ रहा हूँ उसी तरह आपने पढ़ना है। فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى शाबाश, माशाअल्लाह। आपको समझ में आ गया है इस आयत को कैसे पढ़ना है? जी ठीक है, एक दफ़ा फिर सब मिलके पढ़ लेते हैं। فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى अगली आयत पढ़ते हैं। لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى لا यस्लाहा, साद का ख्याल रखना है, जज़्म है लेकिन उस पर जब मिलाएंगे तो आवाज़ को मोटा करेंगे। तो यस्लाहा इस पर छोटी मद भी है तो थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे। यस्लाहा इल्लल अश्क़ा। पढ़िए। لا يصلاها إلا الأشقى एक दफ़ा फिर मिलकर पढ़ेंगे। لا यस्लाहा इल्लल अश्क़ा। لا يصلاها إلا الأشقى उमामा पढ़िए। لا يصلاها إلا الأشقى शाबाश। उमैमा पढ़िए। لا يصلاها إلا الأشقى शाबाश, माशाअल्लाह। अगली आयत पढ़ेंगे। الذي كذب وتولى الذي كذب وتولى एक दफ़ा फिर पढ़ेंगे। الذي كذب وتولى الذي كذب وتولى उमर आप पढ़िए। الذي كذب وتولى शाबाश। अगली आयत पढ़ते हैं। وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى वसयुजन्नबुहा अल-अत्क़ा मिलाकर पढ़ जाएंगे, इनका ख्याल भी रखना है, नून पर गुन्ना भी होगा। एक दफ़ा फिर पढ़ते हैं। वसयुजन्नबुहा अल-अत्क़ा وسيجنبها الأتقى हंज़ला पढ़िए। وسيجنبها الأتقى शाबाश। उमैमा पढ़िए। وسيجنبها الأتقى
शाबाश उमामा आप पढ़िए. وسيجنبها الأتقى शाबाश उमर आप भी पढ़िए. وسيجنبها الأتقى शाबाश. अगली आयत पढ़ेंगे. الذي يؤتي ماله يتزكى. الذي يؤتي ماله يتزكى الذي में कौन सी या है? या बंदा शाबाश. युक्ति इसमें कौन सा हमजा है? हमजा साकिना शाबाश. हमजा पर जज्म है उसको हम कहते हैं हमजा साकिन, यानी जिस हमजा पर सुकून की अलामत हो उसको हम कहेंगे हमजा साकिन. और इसको कैसे पढ़ेंगे? झटका देकर झटका देकर. युक्ति में कौन सी या है? या मद्दा मद्दा है. या साकिन से पहले ज़ेर है तो या मद्दा है. मालहू हा पर क्या है? उल्टा पेश तो इसको खींच कर पढ़ेंगे. यतज़क्का में ज़ा है जिसकी आवाज़ में सख्ती या सीटी होनी चाहिए, ज़ाल नहीं है. ठीक है. यतज़क्का. एक दफ़ा आयत को पढ़ते हैं. अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का. الذي يؤتي ماله يتزكى उमर आप पढ़िए. الذي يؤتي ماله يتزكى शाबाश. उमैमा आप पढ़िए. الذي يؤتي ماله يتزكى शाबाश. हंज़ला आप पढ़िए. الذي يؤتي ماله يتزكى फिर पढ़िए. الذي يؤتي ماله يتزكى शाबाश. उमामा आप पढ़िए. الذي يؤتي ماله يتزكى शाबाश. माशाअल्लाह. तो हमारा आज का सबक अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया है. हमने सबसे पहले क्या किया है? सरगर्मी के तौर पर हमने कल जो इयादा किया था खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश का, आज हमने आज वाले सबक में से वो अल्फाज तलाश किए जिनमें खड़ा ज़बर खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश आ रहा था. फिर आपने एक दूसरे को उन अल्फाज की मशक़ करवाई और आखिर में हमने तिलावत की. लेकिन आप ये देखिए कि इसके साथ साथ इसमें गुन्ना के उसूल भी आए हैं. तकरीबन गुन्ना के सारे उसूल यहाँ पर मौजूद हैं सूरत अश-शम्स में. उसके अलावा क़लक़ला, हमज़ा साकिन वगैरह ये सारे उसूल रोज़ाना की तिलावत में दोहराए जा रहे हैं. तो इसका मतलब है हम जब भी तिलावत करें तो हम तजवीद के जो उसूल पढ़ चुके हैं उन सारे उसूलों का ख्याल रखना है. उसमें वक्फ़ के उसूल भी शामिल हैं. ठीक है. तो आपका होमवर्क ये है कि आपने आज के सबक को कम से कम 3 मरतबा दोहराना है. कितनी मरतबा दोहराएंगे? 3 मरतबा और तमाम उसूल व क़वाइद का ख्याल रखते हुए दोहराइए. सुकून से पढ़िए, यानी ठहर ठहर कर तवज्जो के साथ, ताकि एक एक हर्फ के मखरज पे आपकी तवज्जो हो, एक एक उसूल पे आपकी तवज्जो हो. यहाँ पर हमारा आज का सबक मुकम्मल हुआ. सबक का अख्तिताम दुआ के साथ करेंगे. मेरे बाद दोहराइए. सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. व नतूबु इलैक. वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.